بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی روشنی میں رحمان کے بندوں کی خصوصیات کیا ہیں اس پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مجموعہ حدیث السنن میں کتاب البر والصلہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ یہ رحم کرنے والے لوگ ہیں، ان پر رحمان رحم کرتا ہے۔ لوگوں، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ڈونگرے برسا رہا ہے، جن کی خصوصیت بتا رہا ہے کہ یہ رحم کرنے والے ہیں، اور جن کے بارے میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت ان پر رحم کرتا ہے، اور جن کو یہ تاکید اور وصیت کی جا رہی ہے کہ اہل زمین پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ آئیے ہم قرآن کریم میں اس کا مطالعہ کریں۔ اللہ پاک سورہ الفرقان آیت 63 سے لے کر 73 تک رحمان کے بندوں کی 8 خصوصیات بیان کرتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، اور جب جاہل ان کے منہ آئیں تو وہ کہہ دیتے ہیں تم پر سلامتی ہو۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں، اور جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، اس کا عذاب بہت سخت ہے، وہ نہایت بری مستقر اور ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، ان کا معاملہ اعتدال کا رہتا ہے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اور ناحق کسی نفس کو قتل نہیں کرتے جس کو اللہ نے محترم قرار دیا ہے، اور یہ بدکاری نہیں کرتے، اور جو ایسا کرے گا وہ سخت سزا سے دوچار ہوگا۔ قیامت کے دن اسے کئی گنا عذاب دیا جائے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسوائی اس کا مقدر ہوگی، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، ایمان لائیں، نیک عمل کریں۔ ایسے لوگوں کے گناہوں اور برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو اللہ اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہوتا ہے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب لغو اور بے فائدہ چیزوں کی طرف سے گزرتے ہیں تو شریفوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب ان کے رب کی آیتیں انہیں سنائی جائیں تو وہ اندھے اور گونگے ہو کر نہیں رہ جاتے، اور جو دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمیں ہماری بیویوں اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہمیں خدا ترس لوگوں کا امام بنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے صبر کے اور استقامت کی وجہ سے جنت میں بالا خانوں کے صلے میں انہیں دیا جائے گا، اور جنت میں انہیں مبارک اور سلامت کا پیغام وصول ہوگا۔ یہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ کیا ہی بہتر ٹھکانہ ہے اور کیا ہی بہترین جائے قرار ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے اگر تم اسے نہ پکارو، اگر تم نے جب کہ جھٹلا دیا ہے تو اس کا عذاب تمہیں چمٹ کر رہے گا۔ محترم ناظرین، یہ سورہ الفرقان کی چند آیتیں تھیں، اس میں اللہ رب العزت نے رحمان کے بندوں کی خصوصیات گنائی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی خصوصیت یہ گنائی ہے کہ رحمان کے یہ بندے عاجزی اور خاکساری کی چال چلتے ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا،
رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں۔ چال سے انسان کی شخصیت، اس کا وقار، اس کا کردار، اس کا رویہ اور اس کے بیہیویئر کا پتہ چلتا ہے۔ دیکھنے والے دیکھ لیتے ہیں، تاڑ لیتے ہیں کہ یہ چال کسی شریف آدمی کی چال ہے یا کسی متکبر کی چال ہے۔ چال نہ تو ایسی ہو کہ آدمی بالکل مریل گھوڑے کی طرح سے سر جھکائے ہوئے سست رفتاری کے ساتھ اس طرح سے چلے جیسے اسے زندگی سے کوئی دلچسپی ہی نہیں رہ گئی ہے، اور نہ وہ ایسی چال چلے کہ متکبروں کی طرح اور گھمنڈیوں کی طرح سر اٹھا کر کے دوسروں کو حقیر سمجھتے ہوئے چلے۔ اسی لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی، قرآن پاک نے وہ نصیحت نقل کی ہے۔ اس میں انہوں نے کہا تھا اپنے بیٹے سے وقصد فی مشیک، لقمان آیت نمبر 19، کہ تو درمیان کی چال چل، نہ بہت تیز چال چلنی چاہیے اور نہ بہت سست روی کی چال چلنی چاہیے۔ ایسی چال جس میں شرافت ہو، جس میں متانت ہو، جس میں سنجیدگی ہو، جس میں وقار ہو، جس میں عزت ہو۔ ایسی چال آدمی نہ چلے جس سے تکبر کا اظہار ہوتا ہو، جس سے غرور ٹپکتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے احادیث میں سخت وعید سنائی ہے اس شخص کے لیے جو تکبر کرتے ہوئے اپنے کپڑے گھسیٹتے ہوئے چلتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے کپڑے کھینچتے ہوئے تکبر کی چال چلتا ہے، اللہ رب العزت اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ عاجزی، یہ خاکساری بندہ مومن کی پہچان ہے۔ تکبر اگر کسی انسان کے اندر ہے تو اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ شیطان زندگی بھر کا عبادت گزار محض اس وجہ سے رانتِ درگاہ ہوا، ملعون و مردود ٹھہرا کہ اس نے تکبر کا اظہار کیا تھا۔ گیا شیطان ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ یہ ہمارا تکبر، یہ غرور اور یہ گھمنڈ ہماری ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ انسانوں کو حقیر اور فروتر سمجھنے کا ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے سارے انسانوں کو مساوات اور برابری کے اصول پر پیدا کیا ہے۔ سارے انسان اسلام کی نگاہ میں معزز اور محترم ہیں۔ کسی بھی شخص کو، خواہ وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی ملک کا ہو، کسی رنگ اور نسل سے تعلق رکھتا ہو، اسے یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ تکبر کی چال چلے اور دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھے۔ اسی لیے رحمان کے بندوں کی پہلی خصوصیت یہ بتائی گئی کہ یمشون علی الارض ہونا، یہ وقار، تمکنت، شرافت، سنجیدگی اور اعتدال کی چال چلتے ہیں۔ ان کی چال سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انتہائی شریف آدمی جا رہا ہے۔ یہ وہ آدمی جا رہا ہے جو دوسروں کی عفتوں اور عزتوں کا رکھوالا ہے۔ یہ وہ آدمی جا رہا ہے جو ملک میں امن عامہ کو قائم رکھتا ہے۔ یہ اس آدمی کی چال ہے جو دوسروں کی عزتوں کا محافظ ہے۔ یہ اس آدمی کی چال ہے جو سوسائٹی میں، معاشرے میں فتنہ و فساد کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ یہ اس آدمی کی چال ہے جو قانون کا احترام کرتا ہے۔ یہ اس آدمی کی چال ہے جو ادھر ادھر لوگوں پر بری نگاہیں نہیں ڈالتا۔ چال آدمی کی شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ اسی لیے سب سے پہلی خصوصیت یہ بتائی گئی کہ رحمان کے بندے نرم روی کی چال چلتے ہیں، محبت کی چال چلتے ہیں، شفقت کی چال چلتے ہیں، متانت اور سنجیدگی کی چال چلتے ہیں۔ پہلی خصوصیت قرآن کریم نے رحمان کے بندوں کی یہ بتائی کہ وہ زمین میں وقار کی چال چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان کے منہ آئیں تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ سلام کر کے گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی موضوع پر بحث و تکرار نہیں کرتے، کسی سے الجھتے نہیں، جواب در جواب کا سلسلہ شروع نہیں کر دیتے۔ اگر لوگ انہیں ان کے کام سے ہٹانے کے لیے مختلف ہیلے اور ترکیبیں اختیار کریں تو یہ خاموشی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، شریفوں کی طرح سے سلام کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ اس میں دخل نہیں دیتے اور دوسروں کا جواب دینے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ اگر
دین کا کام کرنے والے داعی حضرات، تبلیغ کی ذمہ داری انجام دینے والے مبلغین دوسروں کے سوالوں کے جواب دینے ہی میں لگ جائیں، دوسروں کے اٹھائے ہوئے اعتراضات اور اشکالات کو رفع کرنے ہی میں لگ جائیں تو ان کی منزل کھوٹی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سکھایا گیا ہے مسلمانوں کو کہ وہ جب جاہل ان کے منہ آئیں تو شرافت کے ساتھ خاموشی سے آگے بڑھ جائیں، بحث اور تکرار سے پرہیز کریں۔ دوسری خصوصیت اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں مسلمانوں کی یہ بیان کی ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندے وہ ہیں جو تہجد اور نوافل کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنی راتیں گزارتے ہیں سجدہ اور قیام کی حالت میں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد دنیا خواب خرگوش کے مزے لیتی ہے، یہ رات کے آخری حصے میں شب بیدار ہو کر اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اپنا جائزہ لیتے ہیں، اور رمضان کے مہینوں میں باقاعدہ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن پاک سنتے اور سناتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی راتیں اللہ کے حضور رونے اور گڑ گڑانے میں گزرتی ہیں۔ یہ محفل ناونوش منعقد نہیں کرتے، یہ ناچ اور رنگ کی محفلیں نہیں سجاتے، یہ اپنا وقت تفریحی چیزوں میں ضائع نہیں کرتے، بلکہ جب انہیں موقع ملتا ہے، دن کی مصروفیات سے فارغ ہوتے ہیں، تو اپنی راتیں سجدہ اور قیام میں گزارتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ مگر یہ لوگ غرور سے، دینداری کے غرور سے بچتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، رات بھر اللہ کے حضور کھڑے ہونے کے باوجود، تہجد گزاری کے باوجود، اللہ کے حضور رونے اور گڑگڑانے کے باوجود انہیں اس بات کا احساس اور اس بات پر فخر نہیں ہوتا کہ وہ دیندار ہیں، بلکہ ہر وقت عذاب کا دھڑکا لگا رہتا ہے، آخرت کی فکر انہیں ستاتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ جبکہ اللہ رب العزت نے انہیں رضی اللہ عنہم و رضوان کا سرٹیفکیٹ دے دیا تھا، عشرہ مبشرہ کا خطاب مل چکا تھا، اللہ پاک ان سے راضی تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ باغ سے گزر رہے تھے، ایک چڑیے کو چہچہاتے ہوئے دیکھا تو رو پڑے، کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا اور قیامت کے دن مجھ سے حساب نہ لیا جاتا۔ ایک بار خلیفہ مسلمین حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن میرا حساب برابر سرابر ہو جائے اور میں جہنم سے چھوٹ جاؤں تو بہت بڑی بات ہوگی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ راہ چلتے ہوئے ایک تنکے کو اٹھایا اور کہا اے کاش کہ میں ایک تنکا ہوتا اور قیامت کے دن مجھ سے حساب نہ لیا جاتا۔ ناظرین کرام، جو شخص قیامت کے دن حساب کتاب کے چکر میں پھنس گیا وہ برباد ہو جائے گا۔ ہم کس چیز کا حساب دیتے پھریں گے؟ اسی لیے اہل ایمان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کا حساب لے گا، لیکن معمولی حساب لے گا، محض خانہ پوری کے لیے ان کا حساب لے گا۔ جس کا حساب اس نے لیا وہ پھنس گیا، وہ برباد ہو گیا۔ پھر آگے ایک اور خصوصیت اسی ذیل میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، یہ وہ لوگ ہیں اہل ایمان، رحمان کے بندے، یہ جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس طرح سے خرچ کرتے ہیں کہ ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ یعنی یہ بچتے ہیں ریاکاری سے، یہ بچتے ہیں نمائش سے، یہ بچتے ہیں اس بات سے کہ شہرت اور مقبولیت حاصل ہو اور ان کا جذبہ انفاق، ان کا صدقہ اور خیرات ضائع ہو جائے۔ پھر اللہ رب العزت نے رحمان کے بندوں کی تیسری خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ یہ لوگ خرچ کرتے ہیں تو نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، یہ شاہ خرچ نہیں ہوتے کہ دنیا کی پوری دولت لٹا دیں محض اپنے عیش و عشرت کے لیے، یہ کنجوس بھی نہیں ہوتے
کہ اپنے اہل خانہ اور بال بچوں کی ضروریات پر بھی خرچ نہ کریں، حاجت مندوں کی حاجت روائی نہ کریں، غریبوں اور مسکینوں پر خرچ نہ کریں، یہ درمیانی خرچ کرتے ہیں، نہ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں نہ بہت تنگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ناظرین کرام کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر تمہارے دروازے پہ کوئی سوالی آ جائے تو اس کو ڈانٹو نہیں، جھڑکو نہیں، خوش اسلوبی سے اس سے معذرت کر لو۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، مسلمانوں کی دولت میں حق ہے ان لوگوں کا بھی جو سوالی ہیں اور ان لوگوں کا بھی جو دست سوال دراز نہیں کرتے۔ تو مسلمان رحمان کے بندے وہ ہیں جو اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ اسی حقیقت کو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 29 میں اللہ رب العزت نے اس طرح بیان فرمایا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اپنا ہاتھ گردن سے بدھا ہوا نہ رکھ اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے کہ تو ملامت زدہ اور حسرت زدہ ہو کر رہ جائے۔ چوتھی خصوصیت رحمان کے ان بندوں کی یہ بتائی گئی کہ یہ لوگ شرک سے دور رہتے ہیں۔ فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے، یہ دعا مانگتے ہیں تو صرف اللہ سے، یہ اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں تو صرف اللہ کی، یہ مدد کے لیے پکارتے ہیں تو صرف اللہ کو، حاجت روائی کے لیے پکارتے ہیں تو صرف اللہ کو۔ اللہ ہی ان کی مشکل کشا، اللہ ہی ان کی حاجت روا، اللہ ہی ان کا رازق، اللہ ہی ان کا حاکم، اللہ ہی ان کا مالک ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک اللہ کی نگاہ میں سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ قرآن نے اعلان کیا وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ اس بات کو قطعی پسند نہیں کرتا، اس کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، بقیہ دوسرے گناہوں کو وہ معاف کر سکتا ہے جس کے حق میں وہ چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت فرمائی کہ ایک غیرت مند آدمی اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ رب العزت کو اس سے زیادہ غیرت آتی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا کوئی آدمی استعمال کرے اور اس کی عبادت اور اطاعت میں کسی کو شریک ٹھہرائے۔ اسی لیے رحمان کے بندوں کی خصوصیت یہ بتائی گئی کہ وہ شرک سے دور رہتے ہیں۔ پھر آگے ایک اور خصوصیت بتائی وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور ناحق کسی انسان کو یہ قتل نہیں کرتے۔ خون ناحق بہانا یہ اسلام کا اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ قرآن نے اعلان کیا کہ جس شخص نے ناحق کسی انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے کسی انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ قرآن اس اصول کا اعلان کرتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری دنیا انسانیت کا قتل ہے، اور اسی لیے سزائیں اس نے نافذ کی ہیں قتل ناحق کے خلاف، قصاص اور دیت کے اصول اس نے بیان کیے ہیں۔ پھر آگے رحمان کے بندوں کی خصوصیت یہ بتائی وَلَا يَزْنُونَ، اور یہ بدکاری نہیں کرتے۔ بدکاری، زنا، اس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے یہ نہایت ہی فحش کا کام ہے اور نہایت ہی غلط طریقہ ہے اپنی جنسی ضرورت کو پوری کرنے کا۔ اس کے لیے شریعت نے نکاح کو جائز ٹھہرایا ہے۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اگر کوئی ایسا کرے گا تو قیامت کے دن سخت عذاب سے دوچار ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اس شخص نے پوچھا اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کرو کہ وہ تمہارے کھانے میں شریک ہوگی۔ سائل نے پوچھا پھر اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرے۔ پھر آپ نے تصدیق کے لیے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ آگے رحمان کے بندوں کی ایک اور خصوصیت اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، یہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ آج بدقسمتی سے مسلمان بھی عدالتوں میں جھوٹی گواہی دینے کے لیے اسی طرح تیار رہتے ہیں جس طرح سے غیر مسلم۔
حق اور ناحق، سچ اور جھوٹ کی کسی تمیز کیے بغیر ہم ان چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ رحمان کے بندوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، خواہ معاملہ اپنی قوم کا ہو، خواہ معاملہ اہل ایمان کا ہو، خواہ معاملہ کسی کا بھی ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جھوٹ کے قریب نہیں جاتے، بلکہ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اے مسلمانوں، کسی قوم سے نفرت تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو، ہر حال میں انصاف کرو، اللہ کو انصاف ہی پسند ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَالَّذِينَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی لغو اور بے فائدہ چیز سے یہ گزرتے ہیں تو شریفوں کی طرح سے گزر جاتے ہیں، یہ اس میں انوالو نہیں ہوتے، یہ اس میں مصروف نہیں ہوتے، وہ لغو و لعب ہو، وہ گانا ہو، وہ بیہودہ رسمیں ہوں، وہ جاہلانہ تقریبات ہوں، جتنے اس طرح کے سیلیبریشنس اور تقریبات ہیں جن کے دین میں کوئی مقام نہیں ہے اور جس سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، ایسی تمام تقریبات، ایسی تمام محفلوں، ایسی تمام رسموں سے یہ دور رہتے ہیں۔ آج ہندوستانی مسلمان ہندو معاشرے کے زیر اثر نامعلوم کتنی بیہودہ رسموں میں مبتلا ہو کر رہ گیا ہے۔ ہمارا دین جو سادگی کا دین تھا، صفائی کا دین تھا، آسانی کا دین تھا، ہم نے اپنی حرکتوں سے، ہم نے اپنے اعمال سے اس کو انتہائی مشکل بنا دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ بیہودہ کاموں سے دور رہتے ہیں۔ پھر آگے خصوصیت یہ بتائی وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، جب قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ اندھے بہرے ہو کر نہیں رہ جاتے، یہ عقل اور تدبر سے کام لیتے ہیں۔ قرآن نے کتنے مقامات پر 700 750 سے زیادہ آیتیں ایسی ہیں جو سوچنے، غور و فکر کرنے، عقل کا استعمال کرنے کی ہم کو تعلیم دیتی ہیں۔ اہل ایمان کی خصوصیت یہ بتائی گئی کہ ہر حال میں غور و فکر کرتے ہیں، قرآن پر غور کرتے ہیں، اس کائنات پر غور کرتے ہیں اور خدا تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخری خصوصیت اس میں یہ بتائی وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یہ اہل ایمان، رحمان کے بندے صرف اپنے آپ کو خدا ترس اور نیک رسیدہ، خدا رسیدہ ہی نہیں بناتے بلکہ اپنے اہل خانہ کی تربیت کی بھی فکر کرتے ہیں۔ ان کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ان کی ماتحتی میں گھر کے اندر جو لوگ بھی رہ رہے ہیں، ان کی بیوی، ان کے بچے، ان کے بھائی بہن، ان کی فیملی کے ممبرز، وہ بھی خدا رسیدہ بن جائیں، وہ بھی تقویٰ کی زندگی اختیار کریں، اور اس کے لیے باقاعدہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو تو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور جو امامت تو نے ہمیں گھر کے اندر، لیڈرشپ جو تو نے ہمیں پرووائڈ کی ہے، وہ ان لوگوں کی لیڈرشپ ہو جو متقی ہوں، خدا ترس ہوں، یعنی ہمارے بچوں کو بھی خدا رسیدہ بنا، اللہ کا خوف ان کے اندر پیدا کر۔ ایسے لوگوں کے بارے میں، رحمان کے ان بندوں کے بارے میں پھر قرآن کہتا ہے کہ چونکہ انہوں نے صبر و استقامت سے کام لیا، ان تمام خصوصیات کے حامل رہے، اس لیے قیامت کے دن یہ لوگ جنت الفردوس میں داخل ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔